اچھا وہ جو پامال ہوا ہے وہ تقدس ہے. اچھا میں تو اتنا ہی کہوں گا کہ ایوان کے تقدس کو پامال ہونے سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ایوان اپنے تئیں خود ہی اپنے مینڈیٹ کی حفاظت کرے. یہ ایوان کتنا اور کتنی بار پامال ہو چکا ہے اور کن کن طریقوں سے نہیں ہوا ہے. اس دن اسپیکر صاحب جو فرما رہے تھے کہ جی یہ پاکستان کا طاقتور ترین ایوان ہے، میں اس طاقتور ترین ایوان کا ممبر ہوں، اور آج اس طاقتور ترین ایوان کے ممبر کے ساتھ راولپنڈی پولیس نے کیا کیا. زبانی جمع خرچ علیحدہ ہوتا ہے، عملی طور پر آپ نے دیکھنا ہے کہ جی قانون ہے کہ کسی ایم این اے کو اسپیکر کی اجازت کے بغیر گرفتاری نہیں کیا جا سکتا. یہاں تو جس کی لاٹھی اس کی پین. پولیس جو ہے اوپن سڑکوں پہ غنڈوں کی طرح، نہ ان کو حیا ہے نہ کیمرے کی اس سے یہ ڈر رہے ہیں نہ میڈیا سے ڈر رہے ہیں. بس جی روڈ روک دی، گنے اتار دیے اور جناب چڑھ دوڑے. اچھا خبریں گردش کر رہی تھی کہ آپ سگریٹ پی رہے تھے، کش لگا رہے تھے، تو وہاں پہ آپ کو کسی نے روکنے کی کوشش کی تو آپ نے کہا کہ جس کو مسئلہ ہے تو باہر چلا جائے، ایسا کچھ ہوا؟ نہیں، میں نے کوئی ایوان کے اندر سگریٹ نہ پی ہے اور البتہ میں نے لابی میں پی ہے. اور ایوان کا ایک تقدس ضرور ہے، سگریٹ نوشی یا جتنے بھی ہیں وہ ہم ضرور آبزرو کرتے ہیں. یہ کسی نے ویسی ویپار کی اڑائی ہے. خان صاحب کی رہائی عدالتی محاذ پر تو دکھائی نہیں دے رہی، مگر آپ ہمیں اسی طرح موٹیویٹڈ نظر آتے ہیں. ہر بار کہہ رہے ہیں خان صاحب جلد باہر آئیں گے. تو یہ رہائی عدالتی محاذ پر ہی ہوگی یا سیاسی محاذ پر رہائی حاصل کریں گے؟ دونوں محاذوں میں ہم نے جدوجہد نیکسٹ لیول پہ لے جانی ہے. سیاسی جدوجہد اور احتجاج کو بھی جاری رکھنا ہے اور ساتھ میں عدالتی کارروائی بھی. جب تک پولیٹیکل پریشر ماؤنٹ نہیں ہوگا، جب تک سیاسی جدوجہد اور عوام کی جدوجہد جو ہیں وہ بڑھے گی نہیں اور قوم یک آواز ہو کے اس بے گناہ شخص کے لیے جس نے پوری زندگی پاکستان کے لیے تھج دی، جس نے پاکستان کے لیے اور پاکستانی عوام کے لیے وہ کارنام ہائے نمایاں سر انجام دی کہ تاریخ جو ہے لبریز رہے گی. شوکت خانم کوئی معمولی بات نہیں ہے. شوکت خانم کینسر ہاسپٹل 3 بڑے شہروں میں، نمل یونیورسٹی، القادر یونیورسٹی، صحت کارڈ. پاکستان کی قوم پہ سب سے بڑے احسان ان کا یہ ہے کہ پاکستانی قوم کو انہوں نے شعور دیا ہے. یہ شخص جو ہے 71 سال کی عمر میں اس کی زندگی کا ایک ایک دن جو ہے انتہائی قیمتی ہے. قوم کو ضرورت ہے کہ اس کی دانش سے، اس کی رہنمائی سے وہ مستفید ہو. 7 ماہ اس قوم کے ضائع کر دیے ہیں اور ابھی تک جب انہوں نے الیکشن 8 فروری پہ قوم نے ان کے منہ پہ تمانچہ مارا تو پھر ان کو چاہیے تھا کہ قوم کے مینڈیٹ کا احترام کرتے، اقتدار اور اختیار جو ہیں صحیح وارث کو حوالے کرتے. انہوں نے 9 فروری کو پھر ایک ایسا کام کر دکھایا جو کہ بیسیکلی آئین اور قانون کی دجیں انہوں نے بکھیری. ریٹرننگ آفیسرز کو استعمال کیا. پوری قوم آگاہ ہے. اب جو انہوں نے مینڈیٹ چوری کیا ہے یہ صرف مینڈیٹ چوری نہیں ہے، یہ صرف الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت کرپٹ پریکٹسز نہیں ہے. یہ بیسیکلی انہوں نے آئین کو پامال کیا ہے. اور اگر کبھی پاکستان میں رول آف لا آیا تو یہ مینڈیٹ چوری جو ہے اس پہ جوڈیشل کمیشن بنے گا، اس کو پراپ کیا جائے گا اور یہ معلوم کرنے کی کوشش ضرور کی جائے گی کہ اس کے تانے بانے کہاں سے شروع ہو کے اور کہاں پہ ختم ہوتے ہیں. آئی ایم ایف کو آپ کا جو لکھا جانے والا خط ہے وہ ٹاک آف دا ٹاؤن ہے. مبصرین بھی اب یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ اگر آئی ایم ایف نے آپ کی بات مان لی اور قرض نہ دیا تو آپ کے اقتدار کے چکر میں عوام پس جائے گی، ڈالر 1000 روپے پہ پہنچے گا، مہنگائی اتنی ہوگی انفلیشن کہ وہ آؤٹ آف کنٹرول ہوگی، قحط سالی ہوگی. اس کو کیسے ڈیفینس کریں گے؟ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اللہ تعالیٰ جو ہے قوم پہ جس طرح کے حکمران مسلط کرتا ہے، حالات اور واقعات بھی پھر اسی طرح رونما ہوتے ہیں. آئی ایم ایف کے سہارے جینے والی قوم اب مبصرین یہ کہہ رہے ہیں کہ جی قحط سالی ہو جائے گی اور لوگ مرنے لگیں گے. خدا نخواستہ آئی ایم ایف نہیں ہوا
पाकिस्तानियों का तो खुदा ही बदल गया। IMF जो हैं वो अगर कर्जा ही हमारे वजूद, हमारे जिस्म की रूह है और कानून की हुक्मरानी और बुनियादी इंसानी हकूक की पामाली कोई माना ही नहीं रखती हैं, जो 2 साल से पाकिस्तान में जिसका इर्तिकाब किया जा रहा है, लोगों के हकूक पामाल हो रहे हैं, पाकिस्तानियों का मैंडेट चोरी किया गया है। और इतना ही तो हमने मुतालिबा किया है कि इलेक्शन प्रोसेस का ऑडिट किया जाए, तो कर्जा उस हुकूमत को दिया जाए जो इस इलेक्शन के नतीजे में जायज तौर पे, कानूनी तौर पे मोहरत वजूद में आती आपने है। वो खत पढ़ा है जो IMF? जी मैंने पढ़ा है। क्या लिखा था, उसके कंटेंट्स क्या थे सर, थोड़ा सिंपली? वो तो मेरे ख्याल में सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो चुका है। एक लास्टली बताइएगा कि आज आप रैली में मौजूद थे, एक पिंडी बॉय बने हुए थे, गाजरें खा रहे थे, वो गाजरें कहाँ से आई? आवाम को भी आप जितने लोग थे उनको भी फेंक रहे थे, ये गाजरें कहाँ से आई और ये आइडिया कहाँ से आया आपके पास? नहीं, मैं तो बेसिकली सुबह जब निकलता हूँ घर से तो अपने साथ गाजर मेरी मरगूब गज़ा है, गाजर, अमरूद, सेब और केला, ये चीजें एक टिफिन में बंद करके अपने साथ रखता हूँ। और जब भी भूख लगती है, खाना जो है दोपहर किस्मत वाले को मिलता है खाने को, हमें तो महीनों हो गए लंच का हमें टाइम ही नहीं मिलता है, तो यही हमारा लंच हो गया। और गाजर जो है वैसे ही मैं पसंद करता हूँ, मुझे इल्म नहीं था कि भिंडी वालों को गाजरें पसंद है। गाजरें तो मैं सड़क पे जो चापड़ियां खड़ी होती है उनसे भी खरीदता रहता हूँ, और गाजर खाने का अपना ही एक मकसद है। मैंने आज अपने दोस्तों के साथ जो मेरे साथ थे ट्रक पे, उनके साथ भी शेयर किया। वो जो दूसरे टिफिन में आपने खुश्क मेवाजात रखे होते हैं छुपा के, उनका भी तो बताया ना। ड्राई फ्रूट जो है वो भी रखता हूँ, काफी जमाने से मैं ड्राई फ्रूट का बड़ा शिदाई हूँ, और ड्राई फ्रूट जो है वो भी मेरे पास होता है, खजूरें भी होती हैं, तो इंशाल्लाह आपको भी मैं इंशाल्लाह खिलाऊंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।